صحابہ تو آیات پر ایسے غور کیا کرتے تھے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ ان کے پاس سے کہنے والا کیا کہہ کر گزر گیا. ایک مرتبہ حضرت سعد بن ابی وقاص بازار سے گزر رہے تھے. سعد بن ابی وقاص کو جانتے ہیں؟ عشرہ مبشرہ میں آتے ہیں. عشرہ مبشرہ کو جانتے ہیں؟ 10 پرامس جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں جنت کی بشارت دے دی تھی. حضرت سعد بن ابی وقاص ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے تھے کہ ان کو راستے میں حضرت عثمان ملے. یہ حضرت عمر کا دور خلافت تھا. جب حضرت عثمان ملے تو انہوں نے حضرت سعد نے ان کو سلام کیا. انہوں نے کہا السلام علیکم. عثمان نے کوئی جواب نہیں دیا اور اپنے ہی اس کے اندر چال میں چلتے ہوئے آگے چلے گئے. حضرت سعد کو بہت عجیب لگا کہ میں نے سلام کیا تھا اور اتنا کلوز میں گزرا تھا اور حضرت عثمان نے ان سے جواب نہیں دیا. فوراً حضرت عمر کے پاس چلے گئے اور حضرت عمر سے پوچھا کہ کیا سلام کی کوئی رولنگ ایسی ہے جس کا مجھے علم نہیں ہے، یا کوئی رولنگ کوئی مختلف ہیں ایسی آئی ہیں جس کی وجہ سے مجھے سمجھ نہیں آئی کہ عثمان نے میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دیا. تو حضرت عمر نے پوچھا کہ تم نے سلام کیا تھا تو ان کو آواز آئی؟ انہوں نے کہا جی ہاں، میں نے بہت بلند آواز میں سلام کیا تھا. تو حضرت عمر کہتے ہیں چلو میں بھی چلتا ہوں تمہارے ساتھ اور ہم خود پوچھتے ہیں کہ عثمان نے تمہیں سلام کا جواب کیوں نہیں دیا. حضرت عمر جو تھے وہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے ساتھ جو تھے وہ آ گئے ان کے پاس. کن کے پاس؟ حضرت عثمان کے پاس. عثمان سے حضرت عمر نے کہا کہ تم نے ساتھ کے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ انہوں نے کہا انہوں نے مجھے سلام کب کیا؟ تو انہوں نے حضرت صاحب نے کہا کہ دیکھیں آپ فلاں جگہ سے فلاں گلی سے بازار میں گزر رہے تھے تو میں نے آپ کو سلام کیا. کہتے ہیں اچھا مجھے تو بالکل نہیں یاد کہ تم مجھے ملے ہو اور تم نے مجھے سلام کیا ہو. پھر حضرت صاحب نے ان کو اور سمجھانے کی تھوڑی سی ان کو ریکال کرانے کی کوشش کی. ریکال کرانے کی کوشش میں حضرت عثمان کو یاد آ گیا. حضرت عثمان کہتے ہیں ہاں مجھے یاد آ گیا، ہاں بالکل میں نے آپ کو دیکھا تھا، لیکن اس وقت میں ایک دعا بہت زیادہ سوچنے کی اور یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا جو مجھے یاد نہیں آ رہی تھی، تو شاید اس وجہ سے میں مس کر گیا کہ آپ نے مجھے سلام کیا. اب ایک بات بتائیں، میں یہاں بیٹھ کے چلیے تو مائک پہ بیٹھی ہوں، مائک کے بغیر میں ایک بچی کو سلام کرتی ہوں، ٹھیک ہے، اور یہ بچی مجھے جواب نہیں دیتی، کیا ایسی پاسبلٹی ہے؟ اچھا پاسبلٹی ہے. کیسے ہے؟ یہ جو ہماری آج کی زومبی کریشن ہے نا، زومبی جنریشن، ہمارے آج کل کے بچے سب بیٹھے ہوئے ہیں، میری بیٹی بھی بیٹھی ہوئی ہے، زومبی جنریشن ہے ہماری. کیسے ہے زومبی جنریشن؟ جی ہاں، ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوں یا موبائل کے سامنے بیٹھے ہوں یا کمپیوٹر کے سامنے بیٹھے ہوں یا اپنے ایکس باکس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں، کبھی کبھی نہیں اکثر و بیشتر آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ آپ کچھ کہہ کے چلی گئی، اس کے بعد آپ نے شام میں کہا میں نے یہ کہا تھا تم نے کر لیا. آپ نے کب کہا تھا؟ سننا پڑتا ہے نا. تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے بچے جیسے آپ نے کب کہا تھا، اس کا مطلب ہے وہ اتنے زیادہ اس کے اندر انوالو تھے جو کام کر رہے تھے کہ ان کو احساس ہی نہیں ہوا کہ آپ نے کیا کہا اور انہوں نے اس کا کیا جواب دیا اور جواب دیا بھی یا نہیں دیا. اچھا چلیں بچوں سے ہٹ جائیں، بیچارے بچے کہیں گے کہ ہم ہی تو جو ہے وہ کرنے والا بنا لیتے ہیں. آپ سب خواتین آپ بھی کبھی کبھی ایسی اسکرین باؤنڈ ہوتی ہیں کہ آپ کے شوہر آپ سے کوئی کام کہتے ہیں بیگم جب میں شام میں آؤں تو یہ کر لینا، آپ نے اس وقت تو کہہ دیا اچھا ٹھیک ہے. اب وہ چلے گئے آفس. اب جب وہ واپس آئے انہوں نے پوچھا بیگم وہ کام کریں، کون سا کام؟ اوہ اچھا آپ نے مجھ سے کہا تھا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایسا ہوتا ہے. آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ بھی ہوتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کے ہسبینڈ اپنے لیپ ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے بہت امپورٹنٹ کوئی لیٹر ٹائپ کر رہے ہیں، کوئی کوٹیشن دیکھ رہے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں، آپ کو جلدی سے گئی، آپ نے کہا مجھے 50,000 چاہیے، میں نے فلاں چیز لینی ہے. انہوں نے کہا میں بہت بزی ہوں، جو کرنا ہے کر لو. اب انہوں نے مصروفیت میں آپ کو کہہ دیا. 2 دن بعد انہوں نے جب کوئی چیز دیکھی گھر میں، یہ کون لایا؟ تب ان کو احساس ہوا کہ اچھا وہ میں نے اس فریم آف مائنڈ میں بولا تھا جب اصل میں بہت ہی کسی گہری سوچ میں تھا. فرق صرف یہ ہے صحابہ بھی سوچتے تھے اور ہم بھی سوچتے ہیں اور ہمارے بچے بھی سوچتے ہیں. ہم سوچتے ہیں دنیا دنیا اور صرف دنیا. صحابہ سوچتے تھے دین، اسلام، شریعت، قرآن. ہمارے انٹرسٹ ڈفرینٹ ہے، ہمارا سوچ کا پیٹرن ڈفرینٹ ہے، یہ وجہ ہے. تو جب حضرت عثمان نے یہ بات کہی کہ میں ایک دعا کے بارے میں سوچ رہا تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی کہ جب تمہیں مشکل آئے تو یہ دعا پڑھنا، اور مجھے وہ دعا یاد نہیں آ رہی تھی، میں بہت زیادہ اس کو سوچ رہا تھا کہ مجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ آپ نے کس وقت سلام کیا اور کس وقت میں نے آپ کو جواب نہیں دیا. تو انہوں نے اس پر اپالوجائز کیا. حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ وہ دعا مجھے معلوم ہے جو آپ یاد کر رہے تھے.
حضرت سعد نے پھر حضرت عثمان کو یاد کرایا کہ میں بھی اس محفل میں موجود تھا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آج میں تم لوگوں کو وہ دعا نہ بتاؤں جو تم اپنی مشکلات میں پڑھو تو تمہیں اسٹرینتھ مل جائے اس مشکل کو کور کرنے کی یا اس مشکل سے نکلنے کی یا اس مشکل کو اپنے اوپر نہ سوار کرنے کی. اس لیے کہ یہ بھی ایک آرٹ ہوتا ہے کہ آپ کی مشکل آپ کے نفس پر حاوی نہ ہو جائے. مشکل ختم تو نہیں ہو سکتی. یہ بتائیں کیا دنیا اسٹریس فری زون بن سکتی ہے؟ دنیا اسٹریس فری زون نہیں بن سکتی. مشکلات ختم نہیں ہو سکتی. انسان کو اپنی مشکلات پر قابو پانا آ جاتا ہے. تو حضرت سعد نے کہا کہ میں بھی اس محفل میں موجود تھا جب رسول اللہ نے یہ کہا تھا کہ کیا میں تم کو آج ایسی دعا نہ سکھاؤں جو تمہیں تمہاری مشکلات میں آسانی دے، سکون دے. تو کہتے ہیں کہ ابھی اللہ کے رسول نے یہ بات کہی تھی کہ ایک بدو آ گیا تھا. بدو کو جانتے کون ہو؟ بدو جو عرب کے علاقے میں گاؤں دیہات کے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو گاؤں میں رہنے والے لوگ ہوتے ہیں جن کو سوفسٹیکیشن شہروں کی نہیں معلوم ہوتی، جن کو ایٹیکیٹ آداب شہروں کے نہیں معلوم ہوتے. تو ایک بدو آ گیا اور اللہ کے رسول سے کوئی بات پوچھنے لگ گیا اور اس کے پوچھنے میں اتنا وقت لگ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو وہ دعا بتائے بغیر گھر کی طرف روانہ ہو گئے. حضرت سعد کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اس محفل میں دعا نہیں بتائی اس لیے کہ آپ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے تھے. اس بدو نے آپ کا بہت وقت لے لیا تھا. تو کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کے پیچھے پیچھے چل پڑا اور اتنا ڈسٹینس پہ رہا کہ فوراً اللہ کے رسول کو بادر نہ کہیں کرے کہ میں پیچھے پیچھے کیوں آ گیا ہوں، اتنی دیر سے مسجد میں تھے اور میں آپ پیچھے پیچھے فوراً کچھ اور پوچھنے آ گیا. تو کہتے ہیں میں تھوڑا ڈسٹینس پہ رہا تاکہ اللہ کے رسول مجھے خود ہی نوٹس کر لیں. ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی آپ کو فالو کر رہا ہو تو آپ کے سینسز آٹومیٹک فیل کر لیتے ہیں کوئی آپ کو فالو کر رہا ہے. مثال کے طور پہ آپ چھوٹے بچے چھپ کر چاکلیٹ پھر سے نکال کر جو ہے یا چاکلیٹ آئس کریم کا بول نکال کر ابھی جا رہے ہیں، پیچھے چھوٹا بہن بھائی ضرور آتا ہے. ہر سوتا بھی ہوگا تو بھی اٹھ کے آ جائے گا، کہیں نہ کہیں تو اس کی سکس سینس کام کرتی ہے. تو حضرت صاحب نے یہ سمجھا کہ اللہ کے رسول خود ہی جو ہے وہ ٹیسٹ کر لیں گے کہ میں آ رہا ہوں. تو ڈسٹینس پر چلتے رہے، اتنی دیر تک چلتے رہے کہ گھر آ گیا اور اللہ کے رسول اپنے گھر میں داخل ہونے والے تھے. حضرت صاحب کو لگا کہ اللہ کے رسول نے تو مجھے بالکل نوٹس ہی نہیں کیا. تو انہوں نے پیروں سے آواز نکالنی شروع کر دی، جیسے پاؤں میں دو سے زمین پر مارتے، جیسے جب آپ کا کوئی کام کرنے کا دل نہیں کر رہا ہوتا آپ یا آپ کی اولاد تو وہ دو سے زمین پر سیڑھیوں پر پاؤں رکھ کر جاتی ہیں. ایسا لگتا ہے ایک ایک اسٹیپ نیچے گرے گا اس کے بعد. تو حضرت صاحب نے باہر اس طرح نہیں، حضرت صاحب نے تھوڑا پاؤں سے آواز نکالی، تھوڑا جو سیرت نکال لکھتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے تھوڑا سا گلا صاف کیا، ایسے نہیں ہم کرتے تاکہ کسی کی اٹینشن لے لیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کر دیکھا اور پوچھا صاحب کیا ہوا، کچھ چاہیے، کچھ پوچھ رہے ہو؟ تو صاحب نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں دعا بتانے والے تھے جس میں آپ نے کہا تھا کہ تمہاری مشکلات کا حل تمہیں مل جائے گا، وہ جو تمہیں تمہاری مشکل میں سکون دے گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ یونس علیہ السلام کی دعا ہے. کون سی یونس علیہ السلام؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یعنی کیا دعا ہے کہ اللہ آپ صرف پرفیکٹ ہیں، صرف آپ پرفیکٹ ہیں، میں امپرفیکٹ ہوں. اللہ کے رسول نے یہ دعا سکھا دی کہ یہ دعا ہے مشکل میں پڑھنے کی. اب کیا اللہ کے رسول نے یہ دعا ہمیں 1.25 لاکھ دفعہ پڑھنے کا کہا؟ کہیں لکھا ہے؟ نہیں لکھا. یہ کہا ہے کہ ضرور وائٹ تھیم کے کپڑے اور جویلری اور پرلز ہونے چاہیے تو اس کا ختم ہو سکتا ہے؟ نہیں. یہ کہا ہے کہ بہت ساری خواتین مل کر پریشر گروپ بنا کر یہ دعا پڑھیں گی تو ہی اللہ قبول کرے گا؟ نہیں. صرف آپ کو اور مجھے قرآن میں یہ بات بتائی گئی کہ اللہ کے ایک بندے جو اللہ کے رسول تھے یونس علیہ السلام، ان پر ایک مشکل آئی جو مشکل اس سے پہلے کسی انسان پر نہیں آئی تھی. انہوں نے ان یوزل جگہ میں اللہ کو پکارا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا. آپ کو اور مجھے اتنے سال پرانی اس دعا کو مینشن کیوں کیا گیا؟ تاکہ جب آپ اور میں مشکل میں آئیں تو اس دعا کو پڑھیں، اب اپنی زندگی کو مشکل نہ کریں کہ ہم اس کے ساتھ سابقے لا کے ملا لیں کہ ہم یہ کریں گے، ہم پریشر بنائیں گے، اتنی کوانٹٹی میں پڑھیں گے تو اللہ ہماری مشکل دور کرے گا. نہیں. ہمارا کام کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں سکھا دیا، رسول اللہ نے سکھا دیا. آپ کو اس قصے سے پتہ چل گیا کہ مشکل آئے تو یہ دعا پڑھے. بس جب آپ کو مشکل آئے آپ یہ دعا پڑھنی شروع کر دیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو شفا دے گا. اللہ نے آپ کی اور میرے سوشل ایلیمنٹس کا، مینٹل ایلیمنٹس کا، اسپرچل ایلیمنٹس کا علاج اس قرآن میں رکھا ہوا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے
وہ طریقہ اڈاپٹ کرنے کا کہا ہے، وہ رول ماڈل اڈاپٹ کرنے کا کہا ہے جو آپ کو اور مجھے قرآن سے جوڑے گا. ہمارا اولین رول ماڈل کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا میرا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، چلے اٹھنا بیٹھنا تو چھوڑ دیں، ظاہر بات ہے ہمارے لائف اسٹائل الگ ہو گئے. صرف مجھے ایک بات بتائیں، کیا ہمارا بولنا چالنا، مسکرانا، غصے میں ریاکشن شو کرنا یا رسپونڈ کرنا رسول اللہ جیسا ہے؟ نہیں ہے. کیا ہمارے بیٹوں کے لیے رسول اللہ سے ملتا ہے یا کس سے ملتا ہے؟ کیا ہم چلتا پھرتا قرآن ہے؟ کیا ہم قرآن پر غور کرتے ہیں؟ کیا ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں؟ جی ہاں، بہت بڑا ہاں آئے گا. ہم قرآن پڑھتے ہیں اور خوب قرآن ختم کرتے ہیں. ضرورت کس بات کی ہے؟ اللہ پر توکل کرنے کی. اور یاد رکھیں، آپ عمر کے کسی بھی حصے میں ہیں، آپ اپنے آپ کو اللہ کے کلام کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں. چاہے آپ ابھی اسٹڈیز کر رہی ہیں، چاہے آپ شادی شدہ خاتون ہیں، چاہے آپ 50+ ہیں، آپ اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں. آپ چلتا پھرتا قرآن پڑھ